إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر کا درس لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ان دروس سے جہاں ہمیں علوم و معارف سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، وہی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن دانی، خدمت قرآن اور آپ کے الفاظ کی جو شوکت ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک رہیں گے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم تفسیر کبیر سے سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ آج حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بسم اللہ، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کے رکھے جانے کی جو 5 وجوہات بیان کی ہے، وہاں سے ہم درس آج شروع کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بسم اللہ کی فضیلت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زور دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع 40، یعنی جس بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، اغلق بابک واذکر اسم اللہ عز وجل فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک ولو بعود تعرضہ واذکر اسم اللہ واوقِ سقاءک واذکر اسم اللہ عز وجل۔ مسند، یعنی اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو، اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی، اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی، اور اپنی مشق کا منہ باندھتے ہوئے بھی، اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پاکخانے میں داخل ہونے سے پہلے، لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا۔ دوسری حدیث سے ثابت ہے، قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا خط بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل، یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سورہ ہود۔ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا تعالیٰ اس امر کے لیے چن لے، دوسرے لوگ قرآنی اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض کے لیے ہدایت کا موجب اور بعض کے لیے گمراہی کا موجب بنا دیتا ہے۔ گویا لفظ اور عبارت تو سب کے لیے ایک ہے، مگر اثر جدا جدا رنگ کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے اثر کو حاصل کرنے اور برے سے بچنے کے لیے، اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے؟ سو اس کا جواب اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کے حکم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملہ سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو، دوسری طرف
اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر اس کی مدد حاصل کر لیا کرو، اور اس طرح گمراہی سے بچ جاؤ گے اور ہدایت حاصل ہوگی۔ حضور دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں، دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں جو موسیٰ کا ایک مسیح آنے والا ہے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا، یعنی جو بائبل میں پیش گوئی تھی کہ تیرے بھائیوں میں تجھ جیسا نبی میں برپا کروں گا، اس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں، جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے اس کا حساب لوں گا۔ اس پیشگوئی کے مطابق مسیح موسیٰ کے لیے مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ میں یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ پس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر صورت سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی، تا ایک طرف تو موسیٰ کی پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہود و نصارہ کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے مزید 3 وجوہات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ چنانچہ تیسری وجہ بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، تیسری وجہ اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا، وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے منہ سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے۔ استثناء اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ بس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر صورت کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی تاکہ یہود و نصارہ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت ہو، اور اس حکم کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر ہر حق کا متلاشی یہ سمجھ لے کہ آپ نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے اس کلام کو پیش کیا تھا، کیونکہ آپ ہلاک نہ ہوئے، پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے۔ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا 114 دفعہ یہود کو ملزم بنایا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 114 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر مزید حضور اس کے آگے چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بسم اللہ کو شروع میں رکھنے کی، فرماتے ہیں چوتھی وجہ اس آیت کو ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا، یا گناہوں کے ارتکاب سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہوگا، یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان 3 قسموں کے لوگوں کی قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ پہلی قسم کا انسان حیران، دوسری قسم کا مایوس، اور تیسری قسم کا مغرور ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم کا انسان اس حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں کہاں سے صداقت تلاش کروں، دوسری قسم کا انسان اس غم میں گھلا جا رہا ہوگا کہ میں کس منہ سے مانگوں، اور تیسری قسم کا اس اثر کے نیچے ہوگا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے حاصل ہو گیا۔ دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ پس ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا تا جو تہی دست ہے اسے راستہ بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے، اور جو نافرمانی کر کے اپنا حق کھو چکا ہے اسے توجہ دلائی جائے کہ مایوس نہ ہو، جس خدا نے یہ صورت اتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ رہتا ہے، اور جو قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اسے توجہ دلائی جائے
کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے غیر محدود ہیں، پس کسی ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر متناہی ترقیات باقی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دل کی اس قسم کی اصلاح کے بعد قرآنی مطالب جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے، پس ہر صورت سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآنی مطالب کے اظہار کا ایک زبردست ذریعہ مہیا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے حضور پانچویں وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پانچویں وجہ اس آیت کو ہر صورت سے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ ہر صورت کے لیے کنجی کا کام دیتی ہے۔ تمام دینی اور روحانی مسائل رحمان اور رحیم دو صفات کے گرد چکر کھاتے ہیں۔ چونکہ غلط فہمی دو طرح دور ہوتی ہے، کبھی تفصیل سے اور کبھی اجمال سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ صورت کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہو اسے پڑھنے والا بسم اللہ سے دور کر لے، یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمان اور رحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے۔ اس طرح بسم اللہ کی شارح صورت ہو جاتی ہے اور صورت کی مفسر بسم اللہ، اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5 وجوہات حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی ہر صورت کے شروع میں رکھنے کی قرار دی۔ آگے حضور ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں کہ بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے تو قرآن کا اس میں کیا کمال ہے۔ تو ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، بعض معترضین کہتے ہیں کہ بسم اللہ جس پر تم کو اس قدر ناز ہے پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا مثال حضور دیتے ہیں، زرتشتی کتب میں بھی لکھا ہے کہ بنام یزدان بخشائش گرداور، بعد کی فارسی میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے، بنام خداوند بخشائندہ بخشائش گر، تفسیر ویری سے یہ لیا گیا ہے۔ یا یہ کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا، ان سے سیکھ کر عربوں میں رائج ہوا، اور پہلے طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا۔ یہ راڈول نے جو ترجمہ کیا اس سے لیا گیا ہے۔ راڈول کا جواب دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں، راڈول کا جواب تو یہ ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ عربوں میں اس صورت میں بسم اللہ کا رواج تھا۔ عرب تو الرحمن کے کثرت استعمال کو پسند ہی نہ کرتے تھے۔ بہرحال اس کا کوئی تاریخی ثبوت چاہیے کہ ان میں بسم اللہ اس شکل میں رائج تھی، مگر ایسا ثبوت ہرگز موجود نہیں۔ باقی رہا کہ یہود میں بھی اس کا رواج تھا، اگر اس سے یہ مراد ہے کہ زمانہ نبوی یا قریب زمانہ میں یہود کی قوم اس عبارت کو استعمال کیا کرتی تھی یا ان کی تاریخ میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ خود قرآن کریم میں ہی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے خط میں استعمال کیا، تو یہ اول درجہ کی بددیانتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالہ کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے قرآن کریم پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا جائے، جب خود قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ عبارت بھی تھی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس آیت کا مضمون دنیا میں رائج نہ تھا، کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس آیت کا مضمون نیا ہے۔ اللہ، رحمان، رحیم یہ سب ہی لفظ پہلے موجود تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ استعمال جو قرآن کریم میں ہوا ہے اس سے پہلے موجود نہیں۔ اگر کوئی دشمن اسلام اس کا ثبوت پیش کرے تو بے شک اس کی بات قابل توجہ ہو سکتی ہے، مگر یہ ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کے ہر ٹکڑے سے پہلے یہ عبارت درج کی جا سکے سوائے قرآن کریم کے۔ باقی رہا تبرک کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا ذکر اپنے خطوں یا مضمونوں سے پہلے کرنا، سو یہ عام بات ہے،
اس کا نہ اسلام کو انکار ہے نہ مسلمانوں کو۔ اس امر میں اگر دوسرے لوگ مسلمانوں کے شریک ہوں تو 1000 دفعہ ہوں۔ باقی ریونڈ ویری کا اعتراض سو اس کا بھی ایک جواب اوپر آ چکا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں عبارتوں کے معنوں میں اس قدر فرق ہے، یعنی جو زرتشت کی جو کتاب ہے اس میں جو عبارت ہے اور جو قرآن کی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں عبارتوں میں بہت فرق ہے۔ وہی ان کو ہم معنی قرار دے سکتا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ بخشائش گرداور کا مفہوم رحمان اور رحیم کے مفہوم کا 20واں حصہ بھی تو نہیں، جیسا اس صورت کے متعلق تفسیری نوٹوں سے معلوم ہو جائے گا، لیکن جس حد تک اس میں خوبی ہے اس کا ہمیں انکار نہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ پہلی سب قوموں میں نبی گزرے ہیں، اور یہ آیت وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اس پر شاہد ہے کہ اس سے یعنی ہر امت، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ پھر اگر کوئی ایسا فقرہ زرتشتیوں کی کتاب میں موجود ہو تو مسلمانوں کو کیوں برا لگے گا؟ برا تو ویری یا ان کے ہم مذہب لوگوں کو لگے گا جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور بنو اسرائیل کی قوم سے باہر نبوت و الہام کا نشان انہیں کہیں نہیں ملتا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے زرتشت خدا کا پیغمبر ہے اور ہمارے لیے واجب صد احترام۔ اس کے کلام کا منبع قرآن کا منبع ہے، پس ان دونوں میں اشتراک یا موافقت کون سا قابل تعجب امر ہے؟ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شروع میں بسم اللہ کو سورت کے پہلے، ہر سورت کے پہلے کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجوہات بیان فرمائی، اور یہ ابھی جو آپ نے مستشرقین کے بعض اعتراضات کے جوابات بیان فرمائے حضور نے۔ اس کے بعد حضور نے آیت کریمہ جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، یعنی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت ہے، اس کے مطالب بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اس کے 10 مطالب بیان کرتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کے بعض مطالب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس جہان کا خالق سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع ہے۔ نمبر 2، وہ تمام مخلوق کی کنہ اور حقیقت سے واقف ہے، اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کی کامل ماہیت سے واقف نہیں۔ اس دعویٰ کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے۔ مختلف اشیاء کی تحقیق میں سینکڑوں علماء لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک ادنا سے ادنا شے کی کامل حقیقت سے بھی کوئی آگاہ نہیں ہو سکا، اور ہر چیز کے متعلق تازہ انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ کا کامل حمد کا مالک تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین ہو۔ خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین ہو۔ اگر رب العالمین نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا جسمانی نظام سب کے فائدہ میں لگا ہوا ہے، اس کا روحانی نظام بھی سب پر حاوی ہو، اور کوئی ملک اور کوئی قوم روحانی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو۔ پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو دوسری قوم کے لیے الگ الہام نازل ہونا چاہیے، اور جب دوسری قوموں کے لیے الگ الہام نازل نہ ہو تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہدایت کے لیے ہونا چاہیے۔ پس جو مذاہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے، غلطی پر ہیں۔ نمبر 4، انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اس لیے جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر نمبر 5 پہ حضور فرماتے ہیں، حمد کو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اس وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو۔ جو شخص اپنے فائدہ پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کے نقصان کی طرف نگاہ کرتا ہے، وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا۔ حقیقی خوشی یہی ہے
کہ سب دنیا آرام میں ہو۔ نمبر 6، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے ربوبیت کا محل ہے، یعنی ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے اور ادنا حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، جس سے 2 امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول، خدا تعالیٰ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، کیونکہ جو چیز ترقی کرتی اور تغیر پکڑتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، آگے ارتقاء کے مسئلے کو جس میں اس آیت سے حضور نے اخذ کیا ہے کہ اس میں رب العالمین میں ارتقاء ایولیوشن کا مسئلہ پیش ہوا ہے، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، دوسرے ارتقاء کا مسئلہ درست ہے۔ ہر شے ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے، خواہ انسان ہوں خواہ حیوان، خواہ نباتات ہوں خواہ جمادات، کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ارتقاء کا مسئلہ دنیا کی ہر شے میں جاری ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء مختلف وقتوں اور مدارج یعنی سٹیجز میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رب کے معنی ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التام، چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دے کر کمال تک پہنچانا، نہ کہ ایک ہی کڑی کو مکمل کرنا۔ 8واں، یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں، کیونکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ارتقاء کے ذریعے سے پیدائش خدا تعالیٰ کے عقیدہ کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ اس سے وہ حمد کا مستحق ثابت ہوتا ہے، اسی لیے رب العالمین کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ 9واں، اس آیت میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنا حالت سے اٹھا کر اعلیٰ حالت تک پہنچاتا ہے، اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور ہر درجہ سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے۔ 10واں، سب سے آخر میں یہ کہ اس صورت کو جو سب سے پہلے صورت ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد شروع ہو گئی، کیونکہ اسلام جو رب العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے سب دنیا کی طرف آیا ہے، اور جسمانی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ پہلے جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے، بعض نادان دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر ان کی تردید کرتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں ہم یہود کو نہیں مانتے، ہندو کہتے ہیں ہم یہود کو نہیں جانتے، پرمیشور کو نہیں جانتے۔ یہود پرمیشور پر ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن اسلام کے ظہور سے سب دنیا کے لیے ایک دین ہو گیا، اور ہندی اور چینی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔